الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر سعادت اپنے جلوے میں بے پایا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس کی ہر لمحات کے اندر برکتیں نازل ہوتی ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رمضان کے اندر اعتکاف نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا۔ اگلے ماہ رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک دن کے اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی اس کی دوری مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو اعتکاف کرتا ہے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے، رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اور دوسرا فرمان عالی شان، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جب انسان اعتکاف کرتا ہے تو انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ جھوٹ، چغلی، گناہ غیبت، اس طرح کے جو کام ہیں ان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور معتکف اعتکاف کرنے والا گوشہ نشین ہو جاتا ہے مسجد میں، اور جب اس سے کوئی ملنے کے لیے بھی آتا ہے تو وہ مسجد کا جو تقدس ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے نہ تو وہ کسی کے ساتھ غیبت کرتا ہے، اور نہ ہی جو آیا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کسی کی غیبت کرتا ہے، اور نہ وہ جھوٹ کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح غیبت، جھوٹ، چغلی وغیرہ کے جو ایسے گناہ ہیں وہ خود بھی معتکف بھی بچتا ہے، اور جو اس سے ملنے کے لیے بھی آتا ہے وہ بھی ایسے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں کہ انسان کو وہ کاموں کا بھی اجر ملتا ہے، معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو، جو اس نے کام نہیں بھی کیے ہوتے۔
مثلاً جیسے وہ نماز کے اندر نماز جنازہ میں کسی کی حاضری کے لیے جانا تھا، تو نماز جنازہ کی حاضری کے لیے اس کو ثواب مل، لیکن معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، اب وہ نماز جنازہ میں شرکت تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کو نماز جنازہ میں حاضری والے جو نیک اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں، اس کا ثواب اسی طرح ملے گا جس طرح نماز جنازہ میں انسان شریک ہوتا ہے، اس کو جو ثواب ملتا ہے، معتکف کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی بیمار ہے تو جب بیمار کی زیارت کی جائے، بیمار کی مزاج پرسی کی جائے، تو جو ثواب ملتا ہے، جو اس کی عیادت کرتا ہے، تو وہی معتکف کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس کو اجر و ثواب ملتا ہے اعتکاف کرنے والے کو، جو انسان وہ کام کرنے پر اس کو اجر ملتا ہے، جیسے یہ کام کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ وہ معتکف کو بھی وہ ثواب ملتا ہے جب وہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے وہ اعتکاف کرتا ہے۔ خوشنودی، رب ذوالجلال کو راضی کرنا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے معتکف اعتکاف کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی جو آخری 10 دن ہے کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہی۔ یہ امام بخاری نے اس کو بخاری میں روایت کیا ہے۔ اب اعتکاف کرنا کس وقت ہے؟ غروب 20 رمضان المبارک کا جو غروب آفتاب ہے، یعنی وہ 20واں جو روزہ ہے، اس کے افطار کرنے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں معتکف کا پہنچ جانا ضروری ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ جائے گا، اور جو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں پہنچے گا وہ سنت اعتکاف اس کا نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں جو روزہ